مرسلن۔ باب الرکوع، رکوع کے معنی جھکنا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں آپ جانتے ہیں مسنون طریقے پر جھکنا۔ حضرت انس رضی اللہ بعض مرتبہ رکوع سے پوری نماز مراد لی گئی ہے، جیسے فارکعوا مع الراکعین۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقیموا الرکوع والسجود فواللہ انی لراکم من بعدی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رکوع اور سجدے کو پورا کرو، خدا کی قسم میں تمہیں دیکھتا ہوں پیچھے سے، من بعدی پیچھے سے میں دیکھتا ہوں۔ پورا کرنے کا مطلب یعنی سنت کے مطابق رکوع اور سجدہ ادا کرو، جلدی جلدی مت کرو۔ وعن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، متفق علیہ۔ حضرت برا ابن عازب بتا رہے ہیں، اوپر بتایا اور قاعدے سے رکوع کرو، قاعدے سے سجدہ کرو، قاعدے سے رکوع سجدے کا مطلب سنت کے مطابق کرو۔ سنت کے مطابق کیا ہے؟ حضرت برا بتا رہے ہیں کیا ہے سنت کے مطابق۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا رکوع اور آپ کا سجدہ اور آپ کا دونوں سجدوں کے درمیان میں کیا چیز حذیفہ کیا ارے دونوں سجدوں کے درمیان میں بول ہی نہیں رہا بیوقوف، ارے دو سجدوں کے درمیان کیا لیٹنا نا، خوشی میں نہیں ہے، بتاتے کیوں نہیں ہو؟ وقت برباد کر رہے ہو، جلدی بولو۔ دونوں سجدوں کے درمیان وقی جلسہ کیا ہوتا ہے؟ مشاہرہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، آپ کا سجدہ اور آپ کا دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا، اور ابھی نہیں، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب اٹھتے تھے آپ رکوع سے، وہ بھی ایک قیام ہے، اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھے کھڑے ہوئے پھر سجدے میں گئے۔ فرمایا مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودِ، یہ علاوہ ہوتا تھا قرات کے قیام سے، والقعود اور التحیات کے بیٹھنے سے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یعنی آپ جب قرات فرماتے تھے تو قیام آپ کا لمبا ہوتا تھا، جب آپ التحیات پڑھتے تھے تو قعود آپ کا لمبا ہوتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ رکوع، سجدہ، سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا، رکوع سے اٹھ کے کھڑا ہونا، یہ سب برابر ہوتے تھے، ان میں کمی زیادتی نہیں۔ رکوع لمبا ہو گیا، سجدہ اس سے لمبا ہو گیا، سجدہ چھوٹا ہو گیا، دونوں سجدوں جتنی دیر سجدے میں لگی اتنی دیر دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھے، ادھر رکوع میں لگی اتنی دیر رکوع سے اٹھ کے کھڑے رہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بتایا ہوگا۔ متفق علیہ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوهم، رواه مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ تو کھڑے رہتے، یہاں تک کہ ہم لوگ سوچنے لگتے قد اوہم، آپ کو وہم ہو گیا ہے، یعنی شاید کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ ہماری رکوع سے اٹھنے والا قیام نہیں ہے، بلکہ شاید کہ ہماری دوسری رکعت کا قرات والا قیام، آپ کو یہ وہم ہو جاتا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں، ہم لوگ سمجھتے تھے قد اوہم، شاید کہ آپ کو وہم ہوگا۔ وہم کا مطلب یہ جو قیام ہے سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد آپ کو ایسا لگتا کہ جیسے یہ مستقل قرات والا قیام ہے۔ قرات والا قیام لمبا ہوتا ہے، رکوع کے بعد والا قیام مختصر ہوتا ہے، مگر وہ اتنا طویل ہو جاتا تھا کہ دیکھنے والے کو یہ وہم ہوتا، وہ سوچنے لگتا حضور بھول گئے ہیں، اور لگتا ہے آپ کو وہم ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم یسجد، پھر آپ سجدہ فرماتے اور بیٹھتے دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے قد اوہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہم ہو گیا۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تأول القرآن۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کثرت کے ساتھ کہتے تھے اپنے رکوع میں اور اپنے سجدے میں سبحانک اللہم،
پاک ہے تیری ذات ہے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، وبحمدک تو حمد کا مستحق ہے، مجھے بخش دے۔ قرآن پر آپ عمل کرتے تھے، یہ جو کثرت سے آپ پڑھتے تھے حقیقت میں قرآن پر عمل کرتے تھے۔ قرآن کی کون سی آیت پہ عمل تھا؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، جو اخیر زمانے میں نازل ہوئی، اس لیے اخیر زمانے میں کثرت سے آپ رکوع سجدے میں اور اس کے علاوہ بھی یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اپنے رکوع میں اور سجدے میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ سبوح پاک ہے، قدوس بے عیب ہے، فرشتوں کا رب ہے، روح کا رب ہے، یعنی روح الامین حضرت جبریل۔ رواہ مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا وساجدا۔ ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی قراءت کروں رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں، اس لیے کہ نماز کی جو حالتیں ہیں ان میں سب سے اعلیٰ حالت جو ہے تعظیم کے اعتبار سے وہ کون سی ہے؟ قیام ہے۔ طول القنوت افضل آپ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، لہذا اسی کے مناسب ہے کہ قرآن اسی میں ہو جب آدمی کھڑا ہو۔ رکوع سجدے کی حالت جو ہوتی ہے یہ تواضع اور خشوع کی حالت ہوتی ہے، وہ عظمت والا کلام تواضع کی حالت میں نہیں بلکہ بلند حالت میں پڑھا جائے۔ فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوهُ فِيهِ الرَّبَّ، اور بہرحال رکوع تو اس میں عظمت بیان کرو اپنے رب کی، کہو سبحان ربی العظیم۔ اور بہرحال سجدہ فاجتہدوا فی الدعاء، تو اس میں دعا میں اہتمام کرو، دعا کا اہتمام کرو۔ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، وہ اس لائق ہیں کہ قبول کر لی جائیں تمہارے لیے۔ قَمِنٌ، وہ اس لائق ہیں کہ قبول کر لی جائیں۔ جب تم سجدے میں دعا کرو گے، اس لیے سجدے میں بندہ اپنے مالک سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا قریب کبھی نہیں ہوتا، اس لیے سجدے کی حالت میں دعا کرو۔ اور اس میں دعا سے مراد کیا ہے؟ بعض تو حضرات یہ کہتے ہیں کہ شفافے وغیرہ چاہے دنیا کی دعا کرو چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر وغیرہ کو کرو، مگر حنفیہ کے وہاں اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کا ذکر، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، حقیقت میں یہ بھی دعا ہے۔ اس لیے کسی کریم کی اور کسی سخی کی تعریف کرنا بھی حقیقت میں دعا ہے۔ کسی سخی اور شریف آدمی کی تعریف کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں کچھ دے گا، نوازے گا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ بھی تو مانگنا ہوا، لیکن مانگ نہیں رہا ہے، خالی تعریف کر رہا ہے۔ ایسے اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ بظاہر ذکر بھی ہے اور حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ سے التجا اور سوال بھی ہے۔ اور اگر دعا مانگے بھی تو نوافل میں مانگے، اور نوافل میں بھی انہی الفاظ سے مانگے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اپنی طرف سے نہ کہے اللہم زوجنی وغیرہ۔ کہاں گیا؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الى الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فانه من وافق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس ارشاد ہے جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہا کرو۔ بلا شبہ جس کا ربنا لک الحمد یہ موافق ہو گیا وقت کے اعتبار سے فرشتے کے قول کے، تو اس کے اگلے پچھلے حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع ظہرہ من الرکوع، جب اٹھاتے تھے اپنی پیٹھ کو رکوع سے تو کہتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض۔ اس سے پتہ چلا کہ امام سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہے اور ربنا لک الحمد بھی کہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ حنفیہ کے وہاں صرف امام کا وظیفہ سمع اللہ لمن حمدہ ہے، کبھی آپ نے ایسا کر لیا سمع اللہ لمن حمدہ اور کیا ربنا لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے، اے ہمارے رب تیرے لیے تعریف ہے، ملء السماوات وملء الارض، آسمان بھر کے زمین بھر کے، وملء ما شئت من شیء بعد، اور ان تمام چیزوں کو بھر کے جن کو تو اس کے بعد پیدا کرنے والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اٹھاتے تھے رکوع سے تو کہتے تھے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اور
اہل الثناء والمجد، یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اہل الثناء کا مطلب اللہ ہی ثنا کا مستحق ہے اور وہی بزرگی کا حقدار ہے۔ وحق ما قال العبد، ان تمام چیزوں کا حقدار ہے جو بندہ کہتا ہے۔ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اور ہم سب آپ کے بندے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ کوئی روکنے والا نہیں جس کو آپ دے دیں۔ ولا معطی لما منعت، اور کوئی روکنے والا نہیں جس کو آپ منع کر دیں۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور نہیں نفع دے سکتی ہے کسی کو کوشش تیرے مقابلے میں کوشش، یعنی اگر آپ نے محروم کرنے کا فیصلہ کیا، آدمی جان لگا دے پھر بھی وہ کام ہو نہیں سکتا۔ یا جد کے معنی ہیں، زلجد معنی کوشش والے کو کوشش، یا جد کے معنی دولت کے بھی آتے ہیں، دولت والے کو دولت بھی نفع نہیں دے سکتی، چاہے جتنا بڑا مالدار ہو، جب تک کہ آپ کا فیصلہ نہ ہو۔ بس ایک روایت اور، حضرت رفاعہ ابن رافع فرماتے ہیں ہم لوگ نماز پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب اٹھاتے اپنا سر مبارک رکعت سے یعنی رکوع سے تو کہتے سمی اللہ لمن حمیدہ، فقال رجل، تو ایک آدمی نے ایک مرتبہ کہا وراءہ، آپ کے پیچھے سے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، فلما رفع، جب فارغ ہوئے نبی کریم علیہ السلام نماز سے تو آپ نے پوچھا من المتکلم آنفا، کون تھا یہ بات کرنے والا ابھی؟ فقال انا، انہوں نے عرض کیا کہ میں۔ قال رأیت بضعة وثلاثین ملکا، میں نے دیکھے ہیں 30 سے زیادہ فرشتے جو سبقت کر رہے تھے ان کلمات کی طرف، ایہم یکتبوہا اول، کہ کون ان میں سے لکھے ان کلمات کو پہلے، اپنی نام اعمال میں کون لکھے، سبقت کر رہے تھے، یعنی اتنی فضیلت اس کلمے کی، چلو بھائی بس کرو جاؤ۔